حضرت جناب امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت شیخ صدوق علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں. پہلے تو اپنا عقیدہ شیخ صدوق بیان کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غالی اور مفوضہ ملعون ہیں، کافر باللہ ہیں، یہود، نصارہ، مجوس، قدریہ اور خوارج سے بھی بدتر ہیں. یہ لوگ بدعتی ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں. انہوں نے جس قدر الہی عظمت کی توہین کی ہے کسی نے اتنی توہین نہیں کی ہے. اور ان کے بارے میں حضرت جناب امام رضا علیہ السلام اپنی ایک دعا میں یوں دعا مانگتے ہیں: اللہم انی بریء الیک من الحول والقوة ولا حول ولا قوة الا بک. اللہم انی بریء الیک من الذین ادعوا لنا ما لیس لنا بحق. اللہم انی ابرأ الیک من الذین قالوا فینا ما لم نقلہ فی انفسنا. اللہم لک الخلق ومنک الرزق وإیاک نعبد وإیاک نستعین. اللہم انت خالقنا وخالق آبائنا الاولین والآخرین. اللہم لا تلیق الربوبیت الا بک ولا تصلح الالہیت الا لک. فلعن النصارى الذین صغروا عظمتک ولعن المتظاہرین الذین شبہوک بالاجسام بقولهم من بریتک. اللہم انا عبیدک وابناء عبیدک لا نملک لانفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اللہم من زعم انا ارباب فنحن منه براء ومن زعم ان الینا الخلق وعلینا الرزق فنحن الیک منه براء كبراءة عیسی ابن مریم من النصارى. اللهم انا لم ندعهم الى ما يزعمون فلا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما يزعمون. رب لا تذر على الارض من الكافرين ولا تدع على الارض منهم ديارا انهم من تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. سامعین سے اپیل کرتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی اس دعا کے ان جملوں کو پوری توجہ کے ساتھ اس کے ترجمے کو سماعت فرمائیں. اے میرے اللہ، میں اس قوت اور طاقت سے بری ہوں جو تیری جانب سے نہ ہو. کیوں کہ کوئی قوت اور طاقت ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو تیری طرف سے نہ ہو. اے میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں ان لوگوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں جو ہمارے بارے میں ایسے دعوے کرتے ہیں جو ہمارے لیے حق نہیں. میں تیری درگاہ میں ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے بارے میں وہ کہتے ہیں جو ہم نے خود اپنے بارے میں نہیں کہا. اے میرے اللہ، خلق کرنا تیری شان ہے، رزق تیری جانب سے ہوتا ہے. ہم تو فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں. اے اللہ، تو ہمارا خالق ہے، ہمارے آباء و اجداد کا خالق تو ہے. اے اللہ، ربوبیت فقط تیری ہی شان کے لائق ہے اور معبود ہونا تیری ہی ذات کے لیے ثابت ہے. تیرے علاوہ نہ کوئی رب ہے اور نہ کوئی معبود. اے اللہ، لعنت کر نصارہ پر جنہوں نے تیری عظمت میں کمی کی، اور ان کافروں پر لعنت کر جنہوں نے تجھے اجسام کے ساتھ تشبیہ دی. حالانکہ یہ سب اجسام تیری مخلوق ہیں، تیری مثل کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے فرزند ہیں. ہم تو اپنی ذوات کے لیے نہ نفع کے مالک ہیں نہ ضرر کے. ہم نہ اپنی زندگی پر اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہم اپنی موت پر اختیار رکھتے ہیں. نہ موت کے بعد جو دوسری زندگی ہے اس پر ہم تو اپنے طور پر اختیار نہیں رکھتے. اے اللہ، جو کوئی یہ گمان کرے کہ ہم رب ہیں تو ہم اس سے بری ہیں. جو کوئی یہ گمان کرے کہ ہم رب ہیں ہم اس سے بری ہیں. اور جو کوئی یہ گمان کرے کہ خلق کرنا ہمارا اختیار ہے، رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم اس سے اسی طرح بیزار ہیں جس طرح حضرت عیسی ابن مریم ان نصرانیوں سے بیزار ہیں. اے خداوندہ، ہم نے ان کو ان فاسد عقائد کی طرف دعوت نہیں دی. جو یہ کہتے ہیں اس کا مواخذہ ہم سے نہ فرما، اور جو کچھ یہ مانتے ہیں ہم اس کی تجھ سے معافی چاہتے ہیں. اے میرے رب، ان کافروں کا کوئی گھر اس زمین پر باقی نہ رہنے دے. کیوں اختلاف واقع ہو گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے خلق کرنے اور رزق دینے کا معاملہ ائمہ خدا علیہ السلام کے سپرد کیا ہے یا نہیں؟ تو ایک گروہ نے کہا یہ محال ہے اور ناممکن ہے کہ اللہ کسی کو اجسام کے خلق کرنے پر قادر کر دے. اور دوسرے گروہ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ائمہ خدا علیہ السلام کو اس امر پر قادر کر دیا ہے.
اور یہ معاملہ ائمہ ہدی علیہ السلام کے سپرد کر دیا ہے، لہذا وہ خلق کرنے اور رزق دینے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اس معاملے پر سخت تنازع کھڑا ہو گیا، نزاع پیدا ہوا، تو ایک سمجھدار شخص نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اس بارے میں کیوں زیادہ نزاع کو بڑھاتے ہو؟ حضرت امام زمان علیہ السلام کے نائب حضرت ابو جعفر محمد ابن عثمان موجود ہیں، وہ وسیلہ ہیں امام علیہ السلام تک رسائی کا، آپ ان کی خدمت میں ایک سوال بھیج دو اور وہ امام علیہ السلام سے اس کا جواب لے دیں گے اور اس طرح آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے سوال لکھا اور بذریعہ حضرت ابو جعفر محمد ابن عثمان نائب حضرت امام علیہ السلام جو نواب اربعہ میں سے ہیں، امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سوال نامہ بھیجا، تو امام علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا جس پر امام علیہ السلام کے دستخط بھی تھے اور امام علیہ السلام کی مہر بھی تھی، اور ایسے جوابات جو اس دور میں امام علیہ السلام کی طرف سے آتے رہے ہیں انہیں لفظ توقیع مبارک سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ توقیع ہے جو حضرت امام صاحب العمر علیہ السلام نے فرمائی، اس کے الفاظ یہ ہیں جو امام کا جواب تھا: ان اللہ تعالی هو الذي خلق الاجسام وقسم الارزاق لانه ليس بجسم ولا حال في جسم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اما الائمه فانهم يسالون الله فيخلق ويسالونه فيرزق ايجابا لمسالتهم واعظاما لحقهم۔ ترجمہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے تمام اجسام کو خلق فرمایا ہے اور تمام ارزاق کو تقسیم کیا ہے۔ وہ خود نہ جسم ہے اور نہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں، وہ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ اور ائمہ خدا علیہ السلام تو ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے کسی شے کو پیدا کرنے کا سوال کرتے ہیں تو وہ خلق کر دیتا ہے، جب وہ رزق کرنے کا سوال کرتے ہیں تو وہ رزق دے دیتا ہے، کیونکہ وہ ان ہستیوں کی دعا کو رد تو نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کے حق کی عظمت کو روشن کرتا ہے۔ یہ حضرت جناب امام صاحب الامر علیہ السلام کا جواب تھا۔ کیا ان تمام دعاؤں، ان توقیوں، ائمہ کے ارشادات اور قرآن کی آیات اور محمد و آل محمد کے فرامین قدسیہ اور دلائل عقلیہ سے یہ بات ثابت اور روشن نہیں ہے کہ اللہ اپنی ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے؟ اس کی اس کائنات کے چلانے میں، اس کائنات کے فیصلوں میں، اس کائنات کے خلق و رزق میں، یہاں کی زندوں کو زندگی دینے اور موت دینے اور دیگر تمام معاملات میں اس نے کسی کو اپنا شریک بنانا پسند نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہم شیعان آل محمد یہی عقیدہ رکھتے ہیں، جس طرح وہ اپنے خالق ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح وہ اپنے رازق ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح وہ کائنات کے مدبر و مدیر ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح وہ اپنے رب العالمین ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، وہ موت و حیات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔